محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الامام السجاد علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہداء بدر و احد. صلوات بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے حضرات گرامی کے گراں قدر سامعین کے سامنے آج کے ولادت باسعادت عصمت کی چھٹی کڑی، امامت کی چوتھی کڑی، امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور تمام اہل تشیع اور خصوصاً آپ لوگوں کی طرف سے، تمام مراجع اکرام کی طرف سے ہمارے والی وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں. خدا سے دعا گو ہیں کہ پروردگار امام چہارم کے صدقے میں جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، خصوصاً جو مومنین بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. امام علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا تعارف نامہ تاکہ ہمارے ذہنوں پر نقش ہو جائے، وہ یہ ہے کہ امام کا نام علی ابن الحسین. امام کا نام کیا ہے؟ علی ہے، حسین کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ گرامی جناب شہر بانو. کنیت امام کا ابو الحسن، ابو الحسین، ابو محمد اور ابو عبداللہ ہے. القاب جو مشہور ہیں امام کے: زین العابدین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، سید الساجدین. امام کی تاریخ ولادت 5 شعبان المعظم 38 ہجری یعنی 38 ہجری میں پیدا ہوئے. جائے ولادت، جس جگہ پر ولادت ہوئی، وہ ہے مدینہ منورہ. مدت امامت 35 سال رہی مدت امامت. سبب شہادت ملعون ولید بن عبد الملک کے حکم سے امام کو زہر دیا گیا. مدفن جہاں پر قبر ہے وہ ہے جنت البقیع. امام کی اکثر و بیشتر زندگی جو گزری ہے وہ ہے مدینہ منورہ میں. ازواج بہت سارے، ان میں سے ام عبداللہ یعنی امام حسن علیہ السلام کی بیٹی. اولاد بہت سارے اولاد ہیں. مثال کے طور پر محمد، عبداللہ، حسن، حسین اکبر، حسین اصغر، عبد الرحمن، سلیمان، علی، محمد اصغر، ختیجہ، فاطمہ، ام کلثوم. اکثر بیشتر عمر مبارک 57 ایئرس. یہ جو ہے امام کا مختصر سا تعارف نامہ. جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے یہ خود حدیث ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی حدیث ہے جن کی آج تاریخ ولادت ہے. امام حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو ہمارے قائم یعنی امام مہدی کے غیبت کے زمانے میں، امام مہدی کے غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے، یعنی ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں
جنگ بدر اور جنگ احد میں جو شہید ہوئے ہیں 1000 شہیدوں کے اجر کو عطا کرے گا۔ یعنی ولایت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہو وہ جنگ بدر اور جنگ احد کے ہزاروں شہیدوں کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ یہ جو ہے امام کی حدیث گرامی ہے۔ اور اسی طریقے سے مولائے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ علامہ مجلسی جو ہمارے بہت بزرگ اور عالم دین ہیں، بہت ساری معتبر کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کی جو ماں تھی یعنی جناب شہر بانو جب ایران سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تھی تو جناب رسالت معاب یعنی جناب رسول خدا نے عالم خواب میں جناب شہر بانو کا عقد حضرت امام حسین کے ساتھ پڑھ دیا تھا۔ فضیلت دیکھیں جناب شہر بانو کی کہ یہ وہ بی بی ہے جن کا عقد رسول خدا نے خواب میں ہی پڑھ دیا تھا، اور وہ یہ جب مدینے آئی تھیں تو حضرت امام علی علیہ السلام نے امام حسین کے سپرد کر کے جناب شہر بانو کو یہ فرمایا کہ یہ وہ عصمت پرور بی بی ہیں، یہ پاک و پاکیزہ بی بی ہے کہ جس کے بطن مبارک سے، جس کے پیٹ سے تمہارے بعد افضل اوصیاء اور افضل کائنات ہونے والا بچہ پیدا ہوگا۔ یعنی امام پہلے ہی سے بشارت دے چکے امام حسین کو کہ شہر بانو کے شکم اقدس سے منصب امامت پر فائز ہونے والا بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام علی ہوگا۔ تو امام حسین سے عقد ہوا، اور امام حسین سے جیسے عقد ہوا اس کے بعد جو ہے جناب زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ یعنی امام چہارم اپنی ماں کی آغوش میں پرورش پانے کا لطف نہیں اٹھا سکے۔ امام کی پیدائش کے بعد شہر بانو کا انتقال ہو گیا۔ امام بچپن ہی میں اپنے ماں کے سائے سے محروم ہو چکے۔ امام حسین نے پرورش کی۔ کامل مبرد میں یہ تحریر ہے کہ جناب شہر بانو ایران کے بادشاہ یزدجرد بن شہریار بن شہرویہ ابن پرویز بن ہرمز بن شہروان عادل کسرا کی بیٹی تھی۔ یعنی مختصر یہ کہیں کہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی جناب شہر بانو تھی۔ علامہ تریحی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے جب شہر بانو آئی تھی، جو جناب شہر بانو سے مولا علی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو جناب شہر بانو نے کہا کہ میرا نام جس سے میرے باپ نے رکھا ہے وہ ہے شاہ جہاں۔ جناب شہر بانو کا اصلی نام جو ان کے والدین نے رکھا تھا وہ ہے شاہ جہاں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اب تم اس نام سے نہیں پہچانی جاؤ گی بلکہ تمہارا نام ہوگا شہر بانو۔ تمہارا نام کیا ہوگا؟ شہر بانو۔ اور ایک بیان ہے کہ امام مالک کا کہنا ہے کہ آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ کثرت عبادت کی وجہ سے یہ لقب آپ کو دیا گیا ہے۔
یعنی زین العابدین، عابدین کی زینت کو امام چہارم کہتے ہیں۔ فریقین کے علماء نے بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے، یعنی نماز شب میں مشغول تھے۔ شیطان اضحیٰ کی شکل میں آپ کے قریب آیا تاکہ وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکے، آپ کی نماز میں خلل پیدا کر سکے۔ اس نے یعنی شیطان نے جو اژدہا بن کے آیا تھا، اس نے آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر چبانا شروع کیا، ڈسنا شروع کیا، تاکہ امام جو ہے اپنا خشوع و خضوع ختم ہو جائے، امام کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے۔ لیکن اللہ اکبر، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کا رتی برابر بھی خشوع و خضوع میں کمی نہیں آئی، اسی طریقے سے نماز کو ادا کیا امام نے جس طریقے سے وہ نماز کو ادا کرتے تھے۔ بالآخر جب شیطان تھک کر ہار گیا، کوئی اثر نہیں ہوا، نہ اس کے اژدہا کے زہر کا اثر ہوا، نہ اس کے کاٹنے کی تکلیف ہوئی، تب جا کر آسمان سے 3 بار صدا آئی، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، تم ہی عبادتوں کی زینت ہے۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم بھی چوتھے امام زین العابدین کے ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ ہماری عبادت بھی کم از کم امام کی عبادت کی طرح ہونی چاہیے، اگر 100% بھی نہیں تو 10% تو ہونی چاہیے امام کی عبادت کی طرح۔ لیکن ہماری عبادت اس طریقے سے ہے، اگر جانماز کے پاس سے ایک چونٹی گزر جائے تو ہم اپنے پیر کو پیچھے کر لیتے ہیں اور ہماری نگاہ اسی چونٹی کی طرف رہتی ہے، کہیں وہ پیر کی طرف نہ آ جائے اور پیروں میں کاٹ نہ لیں۔ یہ امام کے چاہنے والوں کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ امام کے چاہنے والوں کی عبادت ایسی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے پہلے امام کو جب پیر میں تیر لگ گیا تھا اور تیر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیر میں رہ گیا تھا، تو امام کو وہ ٹکڑا جب نکالتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو آخرکار صحابیوں نے رسول خدا سے پوچھا کہ علی کو اس وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ جب یہ مصلی عبادت میں ہو، تیر کو نکال لو، مولا کو پتہ ہی نہیں چلے گا، علی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اسی طریقے سے ایسے ہی ہوا، مولا محور مصلی عبادت میں کھڑے ہوئے، لوگوں نے صحابہ نے تیر کو نکال لیا، لیکن رتی برابر بھی احساس نہیں ہوا۔ تو لہذا ہماری عبادتوں میں ایسا ہی خلوص ہونا چاہیے۔ ہم عبادت رسم کے اعتبار سے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سمجھ کر عبادت نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی عبادت سمجھ کر عبادت کرنے لگے تو یہ لطف بھی ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ایک صلوات بڑے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ جب امام چہارم جب نماز کے لیے تیار ہوتے تھے تو نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یہ ہے مقدمات نماز، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی امام نماز کے لیے وضو کرنا شروع کرتے ہیں، تاریخ میں درج ہے کہ امام کے جسم کا پورا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔
ہاتھوں میں لرزہ شروع ہو جاتا تھا اللہ کی خوف. کیوں؟ اس لیے کہ اب میں اس کے دربار میں جا رہا ہوں جو لائق عبادت ہے. اللہ اکبر. یہ جو ہے امام کی عبادت کا انداز تھا، بہت نرالا انداز جو کسی اور میں نہیں پایا جاتا. اسی وجہ سے زین العابدین کہتے ہیں. اور ایک لقب ہے سید الساجدین امام کا، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار. یعنی ہر چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر امام سجدہ کرتے تھے. پانی دیکھا تو پانی کے لیے سجدہ شکر، کھانا سامنے آیا کھانے کے لیے سجدہ شکر، سانس کا آنا جانا اس کے درمیان بھی سجدہ شکر. اسی وجہ سے کہتے ہیں امام کا ایک لقب ہے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار. آپ کی ولادت کے وقت جو بادشاہ وقت گزرے ہیں ان کے مندرجہ ذیل جو ہے یہ ہے. آپ کی ولادت اس وقت بادشاہ دین و ایمان، بادشاہ دین و ایمان حضرت علی ابن ابی طالب. اس کے بعد امام علی کے بعد امام حسن کا زمانہ آیا. پھر بنی امیہ کی دنیاوی حکومت ہوئی. اس کے بعد معاویہ کے بعد، معاویہ ابن ابی سفیان کے بعد اس کا فاسق اور فاجر بیٹا یزید کی حکومت آئی. یہاں تک کہ مروان بن حکم کی حکومت آئی اور عبد الملک بن مروان جو اس وقت بادشاہ وقت تھا، اس نے امام کو زہر دے کر شہید کروایا. امام کی عبادتوں میں سے ایک عبادت کا ایک تذکرہ میں کروں کہ امام محو عبادت تھے، نماز میں مشغول تھے. اور ہمارے اور آپ کے پانچوں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام کے گھر میں ایک چھوٹا سا کنواں تھا. امام پنجم چونکہ بچپنا تھا، چلتے چلتے امام پنجم کنویں کے اندر گر گئے. لوگوں میں گھر کے خواتین نے شور ہنگامہ کیا کہ چوتھے پانچویں امام محمد باقر کنویں میں گر گئے ہیں. امام نے اپنی نماز کو توڑا نہیں، خشوع کے ساتھ. جب امام کی نماز کامل ہو گئی تب امام نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ کہا کہ آپ کا فرزند محمد باقر کنویں میں گر گیا ہے. امام کنویں کے پاس آئے اور پانی کو حکم دیا کہ میری امانت کو صحیح سالم مجھ تک پہنچا دے. جیسے ہی یہ الفاظ امام نے کنویں کے سامنے کہا تو کنویں کا پانی دھیرے دھیرے بلند ہوا. امام پنجم کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. کنویں کا پانی جب بلند ہوتے ہوتے سر تک پہنچ گیا تو راوی بیان کرتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ امام پنجم کا کپڑا رتی برابر بھی تر نہیں ہوا تھا. تو امام نے اٹھایا اپنے بچے کو. لوگوں نے پوچھا اے اور آقا و مولا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ کا بیٹا غرق ہو جاتا؟ امام نے کہا کہ جس پروردگار عالم نے مجھے باقر جیسا بیٹا عطا کیا ہے اس کی حفاظت وہی میرا پروردگار عالم کرے گا. یہ ہے امام پنجم جب گرے تھے کنویں میں اس وقت. اور اسی طریقے سے امام ہمیں درس دینا چاہ رہے ہیں. امام محو عبادت میں تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی. امام نماز پڑھ رہے ہیں، پورے گھر میں آگ لگ گئی، سارا کا سارا محلہ جمع ہو گیا.
شور غل بپا ہو گیا. لوگ آئے, پانی سے آگ بجھائی. بجھانے کے بعد جب اندر گئے تو دیکھا کہ امام محو عبادت میں ہے. اللہ اکبر. امام محو عبادت میں ہے. جب امام نے عبادت کو ختم کیا, نماز کو ختم کیا, تو پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا اے مولا کیا آپ کو ڈر نہیں لگا آگ سے؟ آپ یعنی حکم شرعی ہے, اگر انسان کے جان کو خطرہ ہو نماز پڑھتے وقت, نماز کو توڑ دے کر, نماز کو باطل کر کے, نماز کو توڑ کے اپنی جان کو بچانا واجب ہے. تو امام سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے؟ تو امام کا بہترین جملہ, امام نے کہا کہ میں اس آگ سے کیسے ڈروں؟ اگر میں اس آگ سے ڈر کر نماز کو توڑ دیتا تو جہنم کی آگ, اللہ. تو لہذا جہنم کی آگ کو یاد کرو, دنیا کی آگ اس کے سامنے ہیچ ہے. تو لہذا امام نے ہمیں بتایا کہ نماز کو کس طریقے سے انجام دینا ہے. اور اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں ایک آخری حدیث اور اس کے بعد زحمت تمام. امام اپنے فرزند کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد بٹھا کر نصیحت کرتے ہیں, اے میرے فرزند غور سے سنیں اور یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے. اے بیٹے, میں تمہیں آج نصیحت کرتا ہوں کہ 5 آدمیوں کے ساتھ ہم نشینی نہ اختیار کرنا. ہم نشینی اختیار نہیں کرنا, ان کی صحبت میں نہیں رہنا. 5 آدمیوں کی صحبت میں نہیں رہنا. 1, جھوٹے آدمیوں کے ساتھ نہیں رہنا. جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے ساتھ کبھی نہیں رہنا, اس لیے کہ آپ کو وہ پانی کی طرح دکھائے گا جو صاف اور ستھرا رہے گا, لیکن اصل میں وہ پانی بہت ہی گندا رہے گا. دور سے آپ کو ایسا دکھائے گا کہ صاف ستھرا ہے. مثال کے طور پر جو اکثر و بیشتر ہم لوگ جو ہے مثال دیتے ہیں کہ اگر پہاڑ کو دور سے دیکھیں تو نظر کیسا آئے گا؟ پہاڑ کو ایک دم جو ہے صاف ستھرا نظر آئے گا, نہ اس میں کانٹے نظر آئیں گے, نہ درخت نظر آئیں گے, کچھ بھی نہ. لیکن جب قریب جا کر دیکھیں کیا ہے, اس میں کانٹے بھی رہیں گے, جانور بھی رہیں گے, سانپ بھی رہیں گے. تو پہلا کیا ہے, جھوٹ کی صحبت میں نہیں رہنا, اس لیے کہ ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اور جو انسان جھوٹے انسان کی صحبت میں رہے گا اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ اسے بھی, اس جھوٹے انسان کے ساتھ اسے بھی جھوٹ کا لقب دے دیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ اس کی صحبت میں ہے, یہ بھی جھوٹا تو اس کا ساتھی بھی جھوٹا ہے. نمبر 2, دوسری نصیحت, خدا کی نافرمانی کرنے والوں سے تم دور رہنا. اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے وہ دور رہنا, اس لیے کہ وہ تم کو بہت کم قیمت میں بیچ دے گا, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہر گناہ میں شامل ہوتا ہے. اس کے لیے گناہ جو ہے کوئی عام بات ہے, وہ گناہ سے پرہیز نہیں کرتا, اور اسی طریقے سے آپ کو بیچ دے گا, آپ کو احساس تک بھی نہیں ہوگا. بیچ دے گا مطلب کیا ہے, آپ کی عزت خراب کر دے گا, آپ کی ویلیو خراب کر دے گا, آپ کی عظمت کو خراب کر دے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نمبر 3, تیسری نصیحت, امام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کنجوس کے ساتھ نہیں رہنا. کنجوس کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ وہ تم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. کنجوس کا عادت کیا ہے؟ کنجوس کی ہر چیز کو بچاتا ہے, خرچ نہیں کرتا, ہر چیز کو جمع کرتا ہے, خرچ نہیں کرتا.
مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی حاجت ہو جائے پیسوں کی اور میرا دوست کنجوس ہے، اگر میں اس سے مدد مانگوں تو چونکہ وہ کنجوس ہے تو لہذا دولت رہنے کے باوجود بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ چوتھی وصیت امام کی بیٹے کے لے کہ احمق یعنی بے وقوف کے ساتھ نہ رہنا، بے وقوف کے ساتھ نہیں رہنا۔ کیوں؟ وہ تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن تمہیں نقصان ہی نقصان ہوگا، اس لیے کہ جب اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو وہ تمہارا نفع کیسا چاہے گا؟ اس کے عقلی کے اعتبار سے وہ نفع ہے، لیکن جس کے پاس عقل ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی وجہ سے کاروبار بھی اگر کرنا ہے تو عقل مند کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، بے وقوف کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ تو چاہے گا، اس کے دل میں رہے گا وہ فائدہ دے، لیکن وہ اصل میں جو ہے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ نمبر 5 جو بہت ہی مہم ہے، قطع رحم کرنے والے سے دوری اختیار کرنا۔ کیوں؟ قطع رحم یعنی رشتہ داروں سے جو نفرت کرتا ہے، رشتہ داروں سے جو الگ الگ رہتا ہے، اس سے الگ رہنا، اس کے ساتھ ہم نشینی نہیں کرنا، کیونکہ وہ اپنے عزیز اور اقارب کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ اور یہاں تک روایت میں ہے کہ اکثر و بیشتر جو جہنم میں جائیں گے وہ قطع رحم کرنے والے ہوں گے، تو لہذا قطع رحم کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ 5 نصیحتیں اگر انسان ان 5 نصیحتوں پر عمل کرے گا تو اس کی زندگی اس دنیا میں بھی آباد رہے گی اور آخرت میں بھی آباد رہے گی۔ امام کا ایثار قربانی یہاں تک ہے کہ بعد کربلا امام اپنے پیٹھ پر اناج لے کر بے کسوں غریبوں کے گھر کو جا کر تقسیم کرتے تھے۔ کبھی جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، ہمارے لیے یہ اناج دے کے جا رہے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ تم جیسا غریب ہوں، میں بھی تم جیسا ایک غریب۔ تو لہذا امام کے صفتوں کو اپنا کر اپنی زندگی کے بچے ہوئے لمحات کو گزاریں گے تو جو ہے ہم امام کے بہترین صحابی کہلا سکتے ہیں، بہترین ماننے والے کہلا سکتے ہیں۔ اور یہ عادت اس طریقے سے کہ جب امام میں آخر کا ظہور ہوگا تو ہم امام کے اصحاب اور انصار میں شامل ہو پائیں گے۔ وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔